اسلام آباد کے بڑے تفریحی مقام سیکٹر F9 پارک میں خاتون کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ متاثرہ خاتون کی جانب سے درج کروائی جانے والی FIR کے مطابق 2 ملزمان نے اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا اور زیادتی کی۔ اسلام آباد سے یاسر ملک کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں انسانیت سوز واقعہ، انسانوں کے بھیانک فعل سے حیوان بھی شرما گئے۔ F9 پارک میں خاتون کے ساتھ 2 افراد کی اجتماعی زیادتی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ مارگلہ میں درج کر لیا گیا۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق متاثرہ خاتون دوست کے ساتھ پارک میں گئی۔ 2 ملزمان نے اسلحے کے زور پر اسے یرغمال بنایا اور جنگل کی طرف لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا، قتل کی دھمکیاں بھی دی۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق ملزمان نے ساتھ موجود دوست کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ وہ ملزمان کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتی ہے۔ پمس ہسپتال میں متاثرہ لڑکی کے طبی معائنے کے بعد نمونے فورینزک کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق CPO آپریشن سہیل ظفر چٹھا کی زیر نگرانی آپریشنل یونٹ کیس کی تفتیش کر رہا ہے۔ وقوع کے وقت پارک میں موجود لوگوں اور انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ مشکوک افراد کے DNA بھی لیے جا رہے ہیں۔ کیمروں اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ پاکستانی قوم بھارت سے آزادی تک کشمیری عوام کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گی۔ تفصیلات مظفر آباد سے محمد اقبال کی رپورٹ میں۔ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں ہر سال 5 فروری کو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ قومی سطح پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں۔ اس دن کشمیری عوام پر بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ دن بیسیکلی پاکستانی قوم اہل کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ مناتی ہے کہ ہندوستان جتنا بھی ظلم اور بربریت کر لے، ہندوستان جتنا بھی جبر کر لے، لیکن وہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے اس جذبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن 5 فروری کا بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ پوری دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ آج کے روز آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے والے داخلی اور خارجی راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جاتی ہیں۔ شہر شہر، کریا کریا، جلسے، جلوس اور بھارت مخالف ریلیوں کے علاوہ مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مملکت پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ پوری قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ دوبارہ اس انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جانا چاہیے، دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ دنیا کے ضمیر کو، سوئے ہوئے ضمیر کو ہم جھنجھوڑیں کہ کشمیر کے لوگ اپنا پیدائشی حق مانگتے ہیں۔ سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کی اپیل پر پہلی بار 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، جسے بعد میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آزادی کی جدوجہد میں وہ تنہا نہیں ہے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اقبال، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے دیگر شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ ساتھ صحافت کو بھی نشانہ بنایا۔ 1990 سے لے کر اب تک متعدد صحافیوں کو شہید جبکہ درجنوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ جنت نظیر میں اہل قلم پر ظلم کی داستان سنا رہے ہیں دنیا نیوز مظفر آباد کے بیورو چیف محمد اسلم اس خصوصی رپورٹ میں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو ناکام بنانے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا شروع دن سے ہی قابض فوج کی طرف سے کی جانے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کو دنیا کے سامنے لانے کی وجہ سے بھارتی جبر کا نشانہ بنا۔ مقبوضہ کشمیر میں آصف سلطان نام کے بڑے ووکل صحافی تھے، وہ صرف برہان وانی کی شہادت کی خبر کے حوالے سے ان کو گرفتار کر لیا اور کئی برس گزر گئے، ان کا جو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح فہد شاہ نامی جو صحافی ہیں، کشمیر والا کے نام سے ایک وہ ویب سائٹ چلاتے تھے، تو وہ بھی گرفتار ہیں۔ 1990 سے لے کر اب تک سینکڑوں صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ روزنامہ الصفا کے ایڈیٹر محمد شعبان وکیل اور روزنامہ رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر ڈاکٹر شجاعت بخاری سمیت کل 19 صحافیوں کو شہید کیا گیا۔ 5 اگست 2019 کے بعد اب تک 60 سے زائد صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور 28 کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں 300 سے زائد صحافی اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔
भारत ने मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को दबाने के लिए श्रीनगर प्रेस क्लब पर भी ताले लगा दिए। सफरी दस्तावेजात और वीजा के बावजूद सहाफियों को मकबूजा कश्मीर से दूसरे ममालिक में सफर करने से रोका जाता है। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ी किन मुश्किलात और किस जबर का सामना कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब दुनिया इन सहाफ़ियों को उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए मदऊ करती है तो हिंदुस्तान की फाशिस्ट हुकूमत उनको जाने की इजाज़त नहीं देती। भारतीय काबिज इंतजामिया ने हर उस वेबसाइट और सोशल मीडिया के सफ़ात तक रसाई बंद कर दी जिन पर मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर के हालात के हवाले से मवाद मौजूद हो। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशवाल मलिक ने कहा कि गुज़श्ता 75 साल से भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत जारी रखे हुए है। कश्मीरियों का एक ही मुतालिबा है, उन्हें हक़ खुद इरादियत दिया जाए। आलमी बरादरी भारत से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जवाब तलब करे। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कश्मीरियों का साथ देने पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। पिछले 75 ईयर्स से हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी जो जुल्म वहाँ पे ढह रही है, निहत्ते कश्मीरी कौम के ऊपर लाखों कश्मीरी शहीद हो गए हैं और क्या उनका एक ही मुतालबा है कि उनको हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उनको आज़ादी के साथ, अमन के साथ, इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ दिया जाए यूएन की करारदादों के मुताबिक। आज एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की शुक्रगुजार हूँ। हर कोई कश्मीरी कौम के साथ खड़ा है और दुनिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम हर साल दिया जाता है। कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए हिंदुस्तान की बर्बरियत से। उसके लिए मैं दुनिया से अपील करती हूँ आज के दिन के हवाले से कि आप लोग कश्मीरी कौम की जो नस्ल कुशी की जा रही है, हिंदुस्तान को इंटरनेशनल अदालतों में, कटहरों में आंसरेबल किया जाए। हिंदुस्तान इस दौर की सदी की सबसे बड़ी दहशतगर्द स्टेट है जो दिन रात कश्मीरी कौम की नस्ल कुशी कर रही है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान का एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार होने से इनकार। पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। भारत अपनी टीम पाकिस्तान न भेजने पर कायम है। मार्च में एसीसी इजलास में एशिया कप के हवाले से फैसला होने का इम्कान है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, एशियन क्रिकेट काउंसिल का आज इजलास जो है वो बहरीन में हुआ और जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी समेत दीगर क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान ने जो है वो शिरकत की थी। राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एसीसी के इजलास में जो है वो एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार होने से इनकार सामने आया है, जबकि जो पीसीबी के चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने मेजबानी का डटकर जो है वो केस लड़ा है। भारत अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने पर कायम है, जबकि हुकूमती इजाजत के बगैर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं भेज सकते। जे शाह जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है, जबकि मार्च में एसीसी इजलास में एशिया कप के हवाले से फैसले होने का इम्कान है। पाकिस्तान की दस्तबरदारी की सूरत में यूएई और श्रीलंका जो है वो इस इवेंट की मेजबानी कर सकते हैं, जबकि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी जो है वो इजलास के बाद बहरीन से दुबई भी पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने आज सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और इस बात पर डटे रहे हैं कि जो एशिया कप की मेजबानी है वो पाकिस्तान को ही मिलनी चाहिए। लेकिन जो भारत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमती इजाज़त जब तक नहीं मिलेगी वो पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और बात करेंगे इमरान खान का जेल भरो तहरीक का ऐलान। कारकुनों को तैयारी का पैगाम दे दिया। अपने वीडियो खिताब में उनका कहना था पीटीआई और हामियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। पकड़ धकड़ से डरने वाले नहीं। इंपोर्टर टोले के पास कोई रोड मैप है ना ही आगे जाने का रास्ता। जानते हैं इसहाक डार ने पहले IMF को धमकियां दी, अब घुटने टेक दिए हैं। महंगाई आ चुकी है। अभी भी जो महंगाई है 50 साल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है। आज पाकिस्तान के रिजर्व उधर पहुंच गए हैं जिधर हमने जब एटमी धमाका किया था तो उससे भी नीचे पहुंच गए। इंपोर्टेड गवर्नमेंट के इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, पहले तो उन्होंने बड़ी बढ़के मारी कि 200 से मैं नीचे डॉलर करूंगा, फिर IMF को उन्होंने धमकियां दी और आज अपने घुटने टेक लिए हैं और उसके बाद खैरात के ऊपर आ गए हैं कि खैराती इदारों को कहेंगे कि वो आके मदद करें। इसका मतलब
کوئی روڈ میپ، کوئی سولوشن نہیں ہے، کوئی آگے راستہ نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آگے جانا کیسے۔ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا۔ اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر، ہم سٹرائکس، پہیا جام، ڈیمونسٹریشنز، یہ راستہ ہے۔ آج اپنے سارے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں۔ ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے، نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا، کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ 4 ماہ سے ٹانگ پر پلستر چڑھا کر بختر بند میں بیٹھا ڈرپوک شخص جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہا ہے۔ کارکنوں کو ڈھال بنانے والوں کو ڈوب مرو تحریک کی ضرورت ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے؟ جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے 4 مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بختر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے، باہر عورتوں کو، بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ڈرپوک شخص۔ پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا، آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب، کسی تحریک کی ضرورت نہیں۔ آپ کیسز میں، عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں، جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے؟ جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے۔ قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹھی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں، یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص۔ وہ لوگ جو 2 دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ جیل بھریں گے؟ چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھرو تحریک کی۔ اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں، تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب۔ معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، ملک کو IMF کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت شہباز شریف کی طرف سے بلائی گئی ACP متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے بھی ملاقات کی۔ پارٹی کے ناراض اراکین کو منانے پر مشاورت بھی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں مصروف دن۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ان کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ PDM کو قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ پنجاب اور KP میں امن و امان اور اقتصادی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ APC میں تمام جماعتوں کو الیکشن اور معیشت سمیت تمام امور پر متفقہ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ملک کی معیشت کی بہتری اور مہنگائی پر جلد قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی ملاقات کی۔ پارٹی کے ناراض ارکان کو منانے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف نے مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی سے جلد ملاقات کی ہدایت کی۔ حالیہ مہنگائی کی لہر پر بھی تفصیلی گفتگو کی۔ مریم نواز سے پارٹی سیکریٹریٹ میں سابق اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی ملے۔ مریم نواز نے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے اور پارٹی بیانیے کو آگے پھیلانے کے حوالے سے تجاویز مرتب کی۔ PTI کی خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاریاں۔ عمران خان نے پارٹی عہدیداران کو امیدواروں سے متعلق ہوم ورک جلد مکمل کرنے کی ہدایات کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां और उम्मीदवारों के तयन का मामला। जमान पार्क में PTI खैबर पख्तूनख्वा के जिम्मेदारान का अहम इजलास की सदारत चेयरमैन PTI इमरान खान ने की। साबिक वजीर आला महमूद खान, परवेज खटक, असद उमर, सेनेटर शिबली फराज शरीक हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर उम्मीदवारों के तयन पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारियां मजीद तेज करने की हिदायत की। चेयरमैन PTI का कहना था कि कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का फैसला खुद करूंगा। इजलास में गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार किया गया। APC में शिरकत की दावत के हवाले से भी मुशावरत की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने जमान पार्क में मुलाकात की। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक भी शरीक हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में PTI के रहनुमाओं ने हुकूमती हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का अज़म जाहिर किया। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत को इंतखाबात की तारीख देना होगी, वरना आइन शिकनी के मुर्तकिब होगी। हुकूमत के इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत मईशत को तबाह कर चुकी। गिरफ्तारियां, मुकदमात और छापों के साए में APC की दावत दी जा रही है। PDM की हुकूमत नाअहली के बाद इंतकामी कार्रवाइयों में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शेख रशीद को सिंध मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत शेख रशीद ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। अदालत के हुक्म पर हथकड़ियां खोल दी गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट। रशीद के खिलाफ आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाने का मुकदमा। इस्लामाबाद पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड और सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर बिलावल के खिलाफ बयान पर हब में भी मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद शेख रशीद अहमद को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, शेख रशीद की वॉइस मैचिंग करवा ली है, जबकि फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना बाकी है। प्रोसिक्यूटर ने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राजिक ने मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत और केस खारिज करने की इस्तदा की। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत शेख रशीद ने मेडिकल करवाने की इस्तदा की और कहा कि मेरे पैरों और हाथों पर खून है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप मुझे खून दिखा सकते हैं, जिस पर शेख रशीद बोले, वो खून मैंने साफ कर दिया है। दौरान समाअत थाना मोचको कराची में दर्ज मुकदमे के तफ्तीशी और इंस्पेक्टर भी अदालत में पेश हुए और शेख रशीद को सिंध मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा की। शेख रशीद के वकील ने राहदारी रिमांड की मुखालफत करते हुए कहा कि FIR में लगाई गई दफात काबिल ज़मानत हैं। अदालत से इस्तदा है कि मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर नोटिस जारी करके समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बात करेंगे पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के साथ। पाक बहरिया रवामा 8वीं बार 2023 मशकों की मेज़बानी करने जा रही है। मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक शरीक होंगे। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। पाक बहरिया की मेजबानी में पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 से 12 फरवरी तक कराची में होगा। बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी, पोर्ट ऑपरेशंस में ताउन, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, जहाज साजी और मरम्मत, सियाहत और एक्वा कल्चर जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में समुंदर से कुदरती वसाइल के हसूल, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, मैरीन इंजीनियरिंग और मैरीटाइम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर भी तवज्जो दी जाएगी। 10 फरवरी को ही अमन सिलसिले की 8वीं बहरी जंगी मशकों का आगाज होगा। हर 2 बरस बाद होने वाली जंगी मशकों का मकसद दहशतगर्दी और मैरीटाइम डोमेन में जराइम के खिलाफ बाहमी इश्तराक से आनी अज़्म जाहिर करना है। अमन एक्सरसाइज 23 को हार्बर और सी फेज में तकसीम किया गया है। हार्बर फेज में पाक नेवी डॉकयार्ड पर इफ्तिताई तकरीब, दोस्ताना मैचेस, कल्चरल डिस्प्ले और फूड गाला शामिल है। सी फेज में सरफेस फायरिंग, पाक बहरिया और गैर मुल्की जहाजों का फ्लाई पास शामिल होगा।
اسلام آباد کیپٹل پولیس میں خالی سیٹوں پر بھرتیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس نے کانسٹیبل کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک مانگی تھی۔ اسلام آباد پولیس میں پہلی بار اعلیٰ تعلیم یافتہ بھرتیاں کی گئی ہیں۔ 1600 اسامیوں کے لیے 30,000 امیدوار میدان میں اترے۔ میرٹ پر پاس ہونے والے امیدواروں میں 70 اقلیتی امیدوار بھی شامل ہیں۔ 725 میٹرک پاس امیدواروں کو بھی کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ امیدواروں میں 1 LLB، 263 FSC، 78 گریجویٹ، 399 انٹرمیڈیٹ، 16 ماسٹرز اور 2 MPhil کوالیفائیڈ منتخب ہوئے۔ امیدواروں میں 63 اوپن میرٹ جبکہ کوٹا سسٹم کے تحت اسلام آباد کے ڈومیسائل رکھنے والے 800 امیدوار، سندھ رورل سے 84، سندھ اربن سے 60، KPK سے 91، پنجاب سے 417، بلوچستان سے 45 امیدوار، فاٹا سے 23، گلگت بلتستان سے 8 اور آزاد کشمیر سے 16 امیدوار میرٹ پر سلیکٹ ہوئے۔ IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر نے کہا کہ بھرتی کا مرحلہ انتہائی مشکل تھا جسے کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ بھرتی کا عمل وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن اور احکامات کے مطابق مکمل شفاف بنایا گیا۔ بھرتی سے اسلام آباد پولیس کو نفری کی کمی پورا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کو بلوچستان پولیس میں اعزازی DSP بنا دیا گیا۔ وہ محکمے کے غیر سگالی سفیر ہوں گے۔ تقریب کے دوران کرکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بچپن میں پولیس سے بہت ڈرتے تھے مگر اب معلوم ہوا پولیس تو عوام کی محافظ ہے۔ مزید جانتے ہیں کوئٹہ سے یہ رپورٹ۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کا نیا روپ، یونیفارم پہنی، DSP رینک کے بیچز لگائے، ساتھ ہی سینئرز کو سلیوٹ کیا۔ نسیم شاہ نے چاقو چوبند آفیسر کا روپ دھارا تو تقریب کے شرکاء نے خوب تعریف کی۔ تقریب سینٹرل پولیس آفس میں ہوئی۔ IG بلوچستان عبدالخالق شیخ نے بیچز لگائے۔ تقریب میں پولیس افسران، شہید آفیسرز اور اہلکاروں کے اہل خانہ، کھلاڑی اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ نسیم شاہ نے اس موقع پر بچپن کی کچھ دلچسپ باتیں بھی شیئر کی۔ جب میں چھوٹا تھا اور گھر میں اگر کوئی شرارت کرتا تھا تو گھر میں جو بڑے ہوتے یہ کہتے تھے کہ وہ پولیس والے آ رہے ہیں، تو میں بہت ڈرتا تھا، روتا تھا۔ لیکن یہ کہوں گا کہ کیونکہ ہمارا کافی واسطہ پڑتا ہے پولیس کے ساتھ، تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے اور کتنے مشکل، وہ تو اوبویسلی بہت جانیں دی ہیں اور بہت چیزیں ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی وہ بتاؤں گا کہ جب ہمارے ساتھ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور اسپیشلی NCA میں جو کرکٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پورے رات جب جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں ایز اے انسان میں اگر پورا رات جاگوں تو مجھے دن میں سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ انہیں پولیس کی جانب سے اعزازی شیلڈ اور اعزازی سند پیش کی گئی۔ ایک ایسا شخص جو بہت ہمبل ہے، جسے آپ بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہیں ان میں وہ بڑائی کا عنصر، اتنا بڑا ہیرو، اتنی بڑی پرفارمنس، اتنا بڑا پروفائل، لیکن آپ کو ان کے اندر ایک بہت ہی نارمل انسان، ایک بہت ہی ہمبل انسان نظر آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یونیفارم ان کو بہت جچ رہی ہے، ہی لکس ایکسٹریملی ہینڈسم۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پولیس آفیسر اسی طرح سمارٹ ہوں، اچھے لگیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس سے لوگ ڈرے نہیں، پولیس کو اپنا دوست سمجھیں۔ تقریب کے اختتام پر یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے اور شرکاء نے فاتحہ خوانی کی۔ کراچی میں پرندوں سے محبت کا انوکھا اظہار کرتی دیدہ زیب آرٹ نمائش جاری ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ثنا فاطمہ کے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں جاری ہے 4 روزہ رنگا رنگ آرٹ نمائش، جس میں پرندوں اور انسانوں کی مماثلت اور قربت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ان فن پاروں میں پرندوں کو پنجروں میں قید رکھنے کی مذمت اور پرندوں کی طرح انسانوں کے دل میں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی خواہش کی عکاسی نظر آئی۔ پرندوں کو جو ہے وہ آزاد اچھے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ جانوروں کو اور ان کو آپ قید کر دیں اور ان سے انجوائے کریں۔ یہ ان کو قید کر کے نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ بچپن سے مختلف پنجروں میں بندھے آئے اور ہاں یہ پنجرے کھلنے چاہیے، اور جب تک یہ کھلیں گے نہیں ہم اپنے آپ کو تلاش ہی نہیں کر پائیں گے۔ بابا بلے شاہ کی پرندوں کے اللہ تعالیٰ